حالیہ دنوں میں انجینئر محمد علی مرزا جو کہ جہلم سے جن کا تعلق ہے اور ممتاز عالم دین ہے، پیر افضل قادری نے ان پر الزام لگایا اور انہیں یہ کہا کہ انہوں نے توہین مذہب کی ہے اور ان کو قتل کرنے کا فتویٰ جاری کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے محبوب کاربگا اور آپ دیکھ رہے ہیں 27 نیوز ایچ ڈی۔ پاکستان مملکت حدادات جہاں پر میں اور آپ آزادی سے سانس لیتے ہیں، یہاں پر ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر کسی پر بھی فتویٰ لگاتا ہے اور اسے مروا دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پورا شہر مسلمان کا مسلمان ہوا پھرتا ہے، پتہ نہیں چلتا صاحب ایمان کون ہے۔ حالیہ دنوں میں انجینئر محمد علی مرزا جو کہ جہلم سے جن کا تعلق ہے اور ممتاز عالم دین ہے، ان سے بہت سے لوگوں کو بہت سے اختلاف ہیں، اور جب کوئی شخص شہرت کی بلندیوں پہ پہنچتا ہے تو جہاں اس کے چاہنے والے بے شمار ہوتے ہیں، وہاں پر اس سے اختلاف کرنے والے بھی بے شمار ہوتے ہیں۔ اور جب آپ مذہب کو لے کر چل رہے ہوں، جب آپ مذہبی موضوعات پر بات چیت کر رہے ہوں، تو فرقہ واریت ہے، مذہبی معاملات میں بہت سی چیزیں ہیں جن پر آپ کے ساتھ لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے، جو کہ ہونا چاہیے اور جو کہ ایک اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب اختلاف ہوتا ہے وہاں سے اسلام پھیلتا ہے، کیونکہ جب اختلاف ہوتا ہے علم کی بنیاد پہ، اور پھر جب دو علم والے ٹکراتے ہیں آپس میں تو علم کے مزید جو پرنے ہیں وہ کھلتے ہیں، اور وہاں سے چیزیں باہر نکلتی ہیں، اور پھر لوگوں کو مزید چیزیں پتہ چلتی ہیں، مزید اسلام کی باریکیاں سامنے آتی ہیں۔ پھر علماء اکرام بیٹھتے ہیں اس پر، وہاں پر وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، وہاں پر بحث ہوتی ہے، وہاں پر آیات کو پڑھا جاتا ہے، وہاں پر احادیث کو رکھا جاتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے پاکستان میں جب بھی مذہب کے نام پر بحث ہوئی تو کسی نہ کسی کی جان گئی، اور حالیہ دنوں میں بھی کسی کی جان لے جانے کے لیے ایک پروپگنڈا بنایا گیا، ایک ایسا جال بنا گیا جو کہ انتہائی شرمناک تھا۔ پیر افضل قادری آپ جانتے ہوں گے، مولانا جو خادم رضوی تھے ان کے قریبی ساتھی مانے جاتے تھے، ان کے ساتھ سٹیج پر براجمان ہوتے تھے، اور پاکستان میں سیاسی جماعتوں میں تحریک لبیک پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت تھی، جس کے قائدین میں سے پیر افضل قادری تھے۔ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے دھرنے میں سٹیج پر بیٹھ کر یہ اعلان کیا تھا کہ جنرل باجوہ غدار ہے، جنرل باجوہ کے کردار کے اوپر ان کے مذہبی جو ان کا ایک سٹیٹس ہے اس پر سوال اٹھائے تھے، اور فتویٰ جاری کیا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ ایک ایسی سچویشن کریٹ کی تھی جس کے بعد اوریا مقبول جان سامنے آئے، انہوں نے ایک سچا یا جھوٹا خواب سامنے رکھا، اور اس خواب کے بعد معاملات کچھ بہتر ہوئے، اور اوریا مقبول جان آج بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے جنرل باجوہ کی جان بچائی تھی، انہیں جنرل باجوہ کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف پیر افضل قادری ایک ایسا کردار ہے کہ جو کبھی بھی کہیں بھی کسی کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ایک آج کل مرزا محمد علی جو کہ انجینئر ہیں اور جہلم سے جن کا تعلق ہے، اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ انہیں دیکھا جاتا ہے، اور اگر علماء اکرام میں سے ریٹنگ دیکھی جائے تو پاکستان میں یقیناً سب سے زیادہ ریٹنگ انجینئر مرزا محمد علی کی ہے، اور ان پر بے شمار لوگوں نے الزامات لگائے، بے شمار چیزیں سامنے آئیں۔ حالیہ دنوں میں پیر افضل قادری نے ان پر الزام لگایا اور انہیں یہ کہا کہ انہوں نے توہین مذہب کی ہے اور ان کو قتل کرنے کا فتویٰ جاری کیا ہے۔ اب انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ایک طرف آپ قتل کا فتویٰ جاری کرتے ہیں، دوسری طرف ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اور انجینئر مرزا محمد علی جو کہ آج بھی ایک سرپوشی کی زندگی گزارتے ہیں، آج بھی بڑے ایک لمیٹڈ انداز میں زندگی بسر کرتے ہیں، جبکہ ان کا ایک اچھا ریونیو ہے جسے وہ اسلام کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ان پر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا اور ان کو قتل کرنے کا فتویٰ دیا گیا۔ وہ اس قدر انتہائی افسوسناک ہے کہ آپ عالم دین ہو کر ایک دوسرے عالم دین کے ساتھ مناظرے کے بجائے آپ قتل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ مناظرے کے حوالے سے انجینئر مرزا محمد علی کا موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ویڈیوز بناتا ہوں، میں لوگوں کو سیٹسفائی کرتا ہوں، میں حوالے دیتا ہوں، میں آیات پڑھتا ہوں، میں حدیث رکھتا ہوں سامنے۔ آپ کو اگر اعتراض ہے آپ بھی ویڈیو بنائیں، آپ بھی لوگوں کے تحفظات دور کریں، جبکہ علماء اکرام کا یہ موقف ہے کہ آپ سامنے آئیں، 1 to 1 ہم مناظرہ کریں گے۔ مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ کسی کے اگر کوئی آپ کے ساتھ مناظرہ نہیں کرتا، آپ کے ساتھ بیٹھتا نہیں، تو آپ اس کے قتل کے فتوے جاری کر دیں، کیونکہ اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اسلام محبتیں بانٹنے والا مذہب ہے، اسلام اپنوں کو قریب کرتا ہے، نہ کہ اس طرح سے تفرقہ پیدا کرتا ہے اور اس طرح سے الگ کرتا ہے۔ اپنا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کا بھی اللہ نے کے